مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارکباد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد سلیمان 7 عالم رمضان پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر ہمیں لب کوشائی کا موقع ملے گا اس میں 2 مہمانان گرامی ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ، جو مستقل ہمارے پاس آتے ہیں اور جوائننگ دیتے ہیں۔ ہم ان کی دل کی عطا سے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب بھی مستقل ہمارے ساتھ جوائننگ دے رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا فضائل و مناقب سیرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، کہ ان کے مناقب کیا شریعت اسلامیہ کے اندر۔ تو ابھی ہم تلاوت کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب حافظ محمد ابراہیم صاحب کو، جو تشریف لائے ہیں، نوجوان بچے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زود و تقوی میں برکت عطا فرمائے، وہ اپنی پرسوز آواز میں ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ حافظ محمد ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ عرب کے حرم مکہ کے ایک امام کی طرز میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سنا رہے تھے اور تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ فضائل و مناقب سیرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے میں علامہ اکرم سعیدی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کا اسلام میں بنیادی تعارف اور مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور امت مصطفیٰ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ علامہ صاحب، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ، اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، آپ نے واجب کا درجہ دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ازواج نبی کا بھی علم جمع کر دیا جائے
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مقام ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ دنیا کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، آخرت کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے۔ اور اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ تو یہ آپ کے فضائل ہے اور مقام ہے۔ اور اسی طرح آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی، لیکن کسی بھی بیوی کے پاس ان کے بستر پر ہوتے وحی نہیں آتی تھی، بلکہ آپ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر کے اوپر ہوتے تھے اس وقت آپ کے اوپر وحی بھی نازل ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابہ کرام سے، جس نے مجھے کوئی تحفہ دینا ہو، ہدیہ دینا ہو، تو جب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوں اس وقت میرے پاس تحفے لے کے آیا کرو، ہدیہ لے کے آیا کرو۔ تو یہ آپ کا مقام ہے اور فضائل ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کے نظر کے اندر اتنے درجے ہیں آپ کے۔ اچھا جی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کو جب ام المومنین کا لقب ملنے پر حدیث کے اندر بھی کوئی دلیل اس کی موجود ہے؟ قرآنی آیت تو انہوں نے سنا دی جو تمام امہات المومنین کے لیے ہے، تو اس کا مطلب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے، تو حدیث کے اندر کوئی اس کی ہمیں ملتی ہے کوئی روشنی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، خوش آمدید، کا بھی شکریہ ادا۔ مرحبا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین ہیں اور ان کے ام المؤمنین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا وازواجہ امہاتہم کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو پھر اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ اور قرآن مجید کی تشریح و تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو احادیث کے اندر بھی آپ کو مومنوں کی ماں ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو اپنی ماں ہی کہا کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ چونکہ بڑا معروف ہے اور اس کے اندر چونکہ ایک ایسا ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آئی ہے، تو وہاں پر جب خارجیوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو لونڈیاں اور غلام بناؤ، جب جنگیں ہوئی آپس میں کے بعد صحابہ کی، تو اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپس کے اندر یہ تنازع چل رہا تھا۔ تو اس وقت جب یہ بات آئی کہ ان کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا، بڑا تاریخی جملہ، کہ کون تم میں سے اپنی ماں کو لونڈی بنانا چاہے گا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو علی رضی اللہ تعالیٰ ماں کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ تنازع چل رہا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کو کون لونڈی بنائے گا تم میں سے، تو ماں کہا ہے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور دیگر صحابہ بھی ان کو ایسے ہی ماں ہی سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مومنوں کی ماں کا ہی درجہ دیا ہے، تو اس میں تو میرے خیال کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علمی مقام کو آپ کس طرح بیان کریں گے، اور روایت حدیث میں آپ رضی اللہ عنہا کا مقام کیا ہے، اور کتنی حدیث آپ سلام اللہ علیہ سے مروی ہیں، اور یہ بتائیے کہ فقہ اور اجتہاد میں آپ رضی اللہ عنہا کا کردار کیا تھا؟ محترم علامہ صاحب، آپ کا علمی جو مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقصرین صحابہ میں سے ہے، یعنی ان صحابہ کو مقصرین کہا جاتا ہے جن سے کم از کم 1000 روایات سے زیادہ روایات موجود ہو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات منقول ہیں، 2210 تعداد میں ان کے 2210 روایات ہیں جن کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، وہ جب آپ ان کے بستر پر ہوتے تو جبریل سلام لے کے آتا، اور آپ کے جب ان کے بستر پر ہوتے تو جبریل وحی لے کے آتا، اور ایک بار نہیں، وہ کہتی کہ اکثر میرے بستر پر جبریل وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ تو اب وہ آپ کی خلوتوں جلوتوں کی گواہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ روایات بھی ان سے ہیں، اور پھر وہ اجتہاد اور فقہ کے اس درجے پر فائز تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب ہمیں حدیث کے اندر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جاتی یا ہمیں کسی اور مسئلے کی ضرورت پیش آ جاتی تو ہم جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، ماں جی سے جا کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، حدیث کا سوال اپنی اماں جی سے کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوتوں کی گواہ ہے، تو اس لیے آپ کا علمی مقام تو بہت زیادہ ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، میرے دل میں آئی ہے بات، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ ایسی عورت ہے کہ مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ آیت تو مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن میرا تخیل اور میرا ایمان کہتا ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بڑے بڑے مجتہدین صحابہ کرام اور بڑے بڑے فقہائے کرام صحابہ جو ہے وہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو ان کے اجتہاد اور ان کے فقہ اور ان کی جو وہ علمی بساط تھی اس کے سامنے وہ جا کے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ بلکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو 22 قرآن کے مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر نے کہا اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، جب ان کو بھی کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے، الجھ جاتے، وہ اماں عائشہ صدیقہ کائنات کے پاس جا کر پوچھتے اور حل کرتا رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ بتائیے جی، صحابہ کرام اجمعین جو ہیں آپ سے مسائل کیوں دریافت کرتے تھے؟ اکثر یہ بات آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی کچھ نمایاں پہلو اگر آپ ان کے بارے میں ادراک رکھتے ہیں تو کچھ میں سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے جانے چاہیے۔ جی علامہ اکرم سیدی صاحب اس لیے کرتے تھے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 18 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ تو 9 سال ہر وقت رات دن صبح و شام جلوت خلوت میں حضور علیہ السلام کے پاس تھے، تو وہ آپ کے ہر ایک راز سے ہر ایک علمی معاملات سے واقف تھے۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے سرکار ہمارے پاس آتے، کوئی بات فرماتے یا کوئی رہ جاتی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ یہ میں ناظرین خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک امام الانبیاء کی بیوی ہیں، بالکل امام الانبیاء کی، یعنی وقت کے شہنشاہ، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین کی جی اہلیہ، خاتم النبیین کی بیوی ہیں۔ لیکن دین کے ساتھ لگن کتنا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں مجھے کوئی معاملہ ہوتا، پرابلم ہوتی، سمجھ نہ آتی، حضور علیہ السلام گھر آتے، میں ان سے پوچھ لیتی۔ یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے پیغام ہے، خاص طور پر جو امیر ترین گھروں کی ہے نا، وہ تو بالکل دین کے قریب ہی نہیں جاتی، وہ تو قرآن تک بھی نہیں پڑھتی، دینی مسائل تو دور کی بات، قرآن تک بھی نہیں پڑھتی۔ تو اس لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت سرکار کے پاس ہوتا تھا۔ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، اور جو آپ رائے دیتی ہیں وہ بھی رائے بالاتفاق، اس کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا جی، وہ سب سے زیادہ محبوبہ بیوی ہیں کہ آپ اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب وہ شوربے والا سالن کھاتے تھے تو حضرت عائشہ کی انگلیوں کے پورے اللہ کے نبی چاٹتے تھے، یعنی یہ میاں بیوی کی محبت کو بیان کی، یہ نمایاں پہلو ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پورے چاٹتے تھے۔ تو گویا کہ میاں بیوی کی یہ عائلی زندگی کی سب سے ٹاپ کلاس کی محبت کی مثال ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے ملتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس برتن سے، پیالے سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتی تھی، سرکار بھی اسی جگہ کے اوپر اپنا منہ مبارک کا پانی پیا کرتے تھے، کہ اس لیے کہ فرمایا کہ اس جگہ سے میری بیوی عائشہ نے پانی پیا ہے۔ ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی گھریلو حوالے سے کہ وہ آٹے کا بھرا ہوا جو ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر لگا دیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز بہت ہی انوکھے اور نرالے تھے۔ ایک تو آپ جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے جسم کے اوپر آٹے کا والے ہاتھ لگایا اور آٹا مل دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی آپ نے یہ کیا کیا ہے، مسکرانے لگے۔ ویسے میں یہاں پر سوچتا ہوں بکوز اوقات اس حدیث کو پڑھ کے کہ آج کا کوئی ہم جیسا نوجوان ہوتا تو شاید تھپڑی مار دیتا بیوی کو، تم نے یہ کیا کر دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز دیکھیں آپ اس سے بھی عائشہ یہ کیا ہے، وہ کہتی ہے میں نے سوچا کہ یہ وہ چونکہ اس دن جو صابنیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی تو اس کے ساتھ میل اچھی طرح اتر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول مسکرا کے فرمانے لگے کہ عائشہ لگتا ہے تو یہ چاہتی ہے میں دوبارہ غسل کر کے آؤں، تو آپ دوبارہ نہانے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے باہر
اور آپ کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کے جاتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ باہر جاتے تو آپ کی خوشی دیدنی ہوتی تھی۔ اور پھر بہت ساری ایسے روایات ملتی ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ باہر گئے تو آپ نے وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے ان کی عمر چھوٹی تھی اور جسم بھی وہ دبلا پتلا تھا، تو وہ بھاگ دوڑ میں تیز تھیں تو آگے نکل گئیں، تو دوبارہ پھر مقابلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول آگے نکل گئے، تو پھر کہا بھی عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، تو یہ محبت کا انداز تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا انتی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تم میری دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کی ہے اس محبت کو آخری دم تک نبھایا ہے۔ آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، آپ روزانہ پوچھتے کہ آج میری باری کس گھر ہے، آج میری باری کہاں ہے، تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر جائیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی باری، جہاں بھی آپ عائشہ رضی اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ آپ پھر آخری ایام جو ہے عائشہ رضی اللہ کے گھر میں گزارے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے تمام بیویوں میں سے کہ سب یعنی بیویاں جو آپ کی کوئی مطلقہ تھی کوئی بیوہ تھی تو میں ہی کنواری بیوی تھی، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں فوت ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اور میرا لعاب اللہ نے پھر اکٹھا کر دیا ہے۔ جب آپ آخری وقت تھا تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو عائشہ رضی اللہ کے بھائی تھے وہ مسواک لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے، تو بار بار دیکھ رہے تو عائشہ رضی اللہ سمجھ گئی، تو عائشہ رضی اللہ نے وہ مسواک لے کے آپ کو دی، لیکن کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے آپ چبا نہیں سکتے تھے، تو وہ کہتی میں نے اپنے منہ میں لے کر اس کو چبا کے اس کا برش بنایا، اس کا برش بنا کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب میرا لعاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب وہ اکٹھا ہو گیا، آپ کی گود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، آپ کا سینہ مبارک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو یہ محبت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ تو لازوال محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا جی، آپ رضی اللہ عنہا کا زہد و تقوی اور سادگی کی کوئی مثال بیان فرمائے، اور واقعہ جو افک ہے کہ پس منظر میں یعنی اس میں قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہونے والی کو آیت جو ہے وہ اس کی وضاحت فرما دیں آپ۔ جی علامہ صاحب، آپ کا جو زہد و تقوی ہے نا وہ بے مثال ہے، یہاں تک کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات عبادت میں گزار دیتی، پوری رات مصلی پہ، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھتے، آپ بھی تہجد کے لیے ان کے ساتھ اٹھتی، نماز پڑھتی، 5 وقت کی پوری نماز تہجد پڑھتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی عمل کا باقی آپ کا عمل تھا، نماز تہجد پڑھتی، نماز اشراق پڑھتی، نماز چاشت پڑھتی، اوابین پڑھتی، اور پوری رات بھی ایسے گزرتی کہ عبادات کے اندر گزار دیتی۔ یہ آپ کا زہد اور تقوی تھا۔ اور اسی طرح گھریلو حوالے سے جو ہے نا، آپ اپنے گھر کا کام خود ہی کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی ایک لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود تھی، لیکن حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے خود دھوتی اور گھر کا کھانا خود تیار کرتی، آٹا گوندنا، سالن پکانا، گھر کے جھاڑو پھیرنا، لونڈی ہونے کے باوجود یہ سارا کام خود کرتی، اور یہ امت مصطفیٰ کی بیٹیوں کو پیغام دیا ہے کہ میرے ساتھ رسول اللہ اتنا محبت فرماتے ہیں، اور میں خاتم النبیین کی، امام الانبیاء کی بیوی ہوں، اور اپنے گھر کا کام کرتی ہوں، اور یہ تمام خواتین امت مصطفیٰ کے لیے پیغام ہے، یعنی اپنے خامد کی خدمت کرنا۔ جی وہ کیا محبت، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے نا، جس کے پاس کوئی 4 پیسے آ گئے انہوں نے گھر میں نکرانی رکھ دی بھی آپ کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو وہ نکرانی تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہے اس کی ہمت دیکھیں، وہ تمہارے گھر کا کام بھی کرتی ہے، اپنے گھر کا کام بھی کرتی ہے، اور وہ خواتین جنہوں نے نکرانیاں رکھی ہیں وہ اپنے ایک اکیلے گھر کا کام نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا آپ نے جو فرمایا نا واقعہ افک کے حوالے سے، مختصر اس کا یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایک منافقین نے بہتان لگایا، ٹھیک ہے، الزام لگایا تھا، اس میں کافی لمبی چوڑی وسیع گفتگو ہے، مختصر یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئی، پھر اس معاملات کو سن کو، باتوں کو سن کے پھر اپنے والدین کے گھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دن ان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے،
تو یہ بات پوچھی بھی، اس طرح لوگوں نے الزام لگایا ہے آپ کی عصمت کے اوپر، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے اپنے والد سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے، آپ بتائیں، آپ خاموش رہے۔ اپنی ماں ام رومان سے کہا، وہ بھی خاموش رہی، آپ بھی خاموش ہو گئی۔ اسی دوران پھر اللہ نے آپ کی عصمت کو اتنا بلند کیا، عزت کو بلند کیا، قرآن مجید کی سورۃ نور کی 2 رکوع اللہ نے آپ کی شان میں نازل فرما دی، وہ 18 آیات 18 آیات بینات ایک سے دوسری۔ اور پھر منظر کیا تھا؟ پہلے پریشانی کا عالم تھا، پھر یہ منظر ہوا جب یہ آیات کریمہ برات کی آیاتیں آ گئی، 18 آیات بینات حضرت ام عائشہ صدیقہ کی شان میں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے۔ اور پھر آپ کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی کا شکر ادا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری عزت کی اتنا حفاظت کی ہے، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے میری عزت کی جو ہے نا عظمت و شان کو بلند کرتے رہیں گے۔ اور آخری بات ایک مختصر سی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بہتان لگا تھا، زلیخا نے لگایا، تو ان کی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور حضرت مریم کے اوپر بہتان لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر، ان کی گواہی ایک بچے یعنی بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اور حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگا تو کسی بچے نے یا دنیا دار انسان نے نہیں دی، اللہ نے خود ہی ان کی گواہی دی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت، عزت و شان، یعنی اپنی کلام کو نازل فرما دیا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ اچھا کہہ سکتے ہیں کہ باقیوں کی گواہیاں عصمت کی حفاظت کے لیے انسانوں نے دی ہیں، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے گواہیاں رب نے خود دی ہیں۔ یہ آپ سوال کرنے کے بالکل بالکل۔ اچھا جی، یعنی یہ عفت کے بارے میں، یعنی یہ رمان نے کہا تھا یا آپ کی پھوپھی نے کہا تھا کہ اللہ کے حقوق کا شکریہ ادا کرو؟ میرے خیال ہے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں محمد کا شکریہ کیوں ادا کروں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اللہ کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات میں قرآن کی آیات کو نازل کر دیا۔ دیکھیں علامہ صاحب، اصل میں یہ جو واقعہ عفق ہے، جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی برات نازل کر کے اور آپ کی عصمت کی، عزت کی، حفاظت کی گواہیاں دے کے ایک خوبصورت انداز پیش کیا ہے۔ اور اس انداز میں آپ نے سوال کیا تھا تو مجھے یاد ہے آپ کا سوال جو آپ نے کہا تھا کہ کسی آیت کے بارے میں وضاحت کر دیں، تو مجھے تو یہ آیت، ساری آیات ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں پر کہا نا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ حق المبین ان اللہ لحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اگر میرا نبی پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے، جو عائشہ کو ناپاک سمجھتا ہے نعوذ باللہ وہ کس کو پھر ناپاک سمجھے گا؟ یہ اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے کہ اگر میرا نبی پاک ہے تو میرے نبی کی بیوی عائشہ بھی پاک ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبرہ بازی کی ہے، اللہ نے قرآن میں ان پر لعنت کی ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تبرہ بازی کرتا ہے تو آج بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت تو قیامت تک اس شخص پر رہنی ہے جو جب بھی قیامت تک تبرہ بازی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اچھا یہ بتائیے جناب علامہ اکرم سعیدی صاحب، جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہی فتاویٰ کی کیا اہمیت ہے، اور اس طرح بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک ام المومنین کے فضائل و مناقب کی کیا حیثیت؟ فقی فتاویٰ الحمدللہ اہل سنت مکتبہ حنفی بریلوی، وہ بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقی مسائل کو مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ کا علمی مقام، کہ آپ کا علمی مقام تو الحمدللہ واضح، پہلے بھی میں عرض گزار کیا ہے کہ فرمایا کہ تمام لوگوں کا علم جمع کیا جائے اور ازواج رسول کا بھی علم جمع کیا جائے تو پھر بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم زیادہ ہے، کوئی شک نہیں۔ تو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام اللہ علیہ کو 19 سال کی عمر میں جو 18 سال تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ
19 سال کی عمر میں اتنا علم تھا کہ جلیل القدر صحابہ ان سے جا کر مسائل حل کرواتے جی جس کا مطلب علم صحابہ سے بھی زیادہ تھا. جی تو یہی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم تھا تو صحابہ کرام جا کے آپ سے ہی مسئلہ پوچھتے تھے. جو کسی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکا لیں, ادھر سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اچھا جی مفتی ثناء اللہ فاروق صاحب, اہل حدیثوں کا نقطہ نظر ان کے فتاوی علمیہ کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت میرا تو جو تخیل ہے کہ اس معاملے میں اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ سب متفق ہیں. سب متفق ہیں الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایسے کلمے پر اتحاد کر لو, متفق ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اگر کچھ ہمارے درمیان اختلافی مسائل بھی موجود ہیں تو الحمدللہ بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں جس پہ اتفاق اور جس پر اہل حدیث اور اہل سنت حنفی بریلوی دونوں متفق ہیں, اور اس میں مسلک اہل الحدیث ہو. میں یہ کہتا ہوتا کہ وہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت اہل حدیث ہیں. اصل میں علامہ صاحب میں مزید آپ اس پروگرام کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب ہم اہل السنت والجماعت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے جو 3 مسالک ہیں, مسلک اہل حدیث, مسلک دیوبند, مسلک بریلوی, یہ تینوں اس کے تینوں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو اہل السنت والجماعہ کے اندر تینوں شامل ہیں. پھر آگے ان کی جو الگ الگ تینوں شاخیں کہہ لیں کہ اہل الحدیث, اور اس مسئلے میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد, آپ کے ورع و تقوی, اور آپ کی شرافت و دیانتداری, اور آپ کی امانت داری, اور آپ کی عصمت, اور آپ کے علمی مقام, آپ کے تفقہ فی الدین, اس کے اوپر یہ تینوں مکاتب فکر اہل الحدیث بھی, دیوبند بھی اور بریلوی بھی الحمدللہ متفق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل الحدیث یہ سمجھتے ہیں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اپنے فتاوی ہے ہی نہیں, وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی ہم پر نقل کیے ہیں, ہم تک پہنچائے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی جات کو ماننا اور آپ کی باتوں کو اور اقوال کو ترجیح دینا اور ماننا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دینا اور ماننا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا, کیونکہ پیغام تو اللہ کا ہے نا, اللہ کے رسول تو پہنچا رہے ہیں. ایسے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دین تو وہی پہنچایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے. تو آپ کی اور میں ایک بات علامہ صاحب کی بات سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ زندگی کا وہ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے جو سب سے زیادہ علمی لحاظ سے مضبوط ترین وقت ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, جیسے بچپن کے اندر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس عمر میں, یعنی 10 سال سے لے کر 20 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے نا, یہ وہ اصل علم حاصل کرنے کا دورانیہ ہوتا ہے. تو اس دورانیے کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں اور خلوتوں کی امین اور شاہد رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علمی مقام اور علمی پائیداری اور پھر آپ کا حفظ و ضبط وہ مثالی تھا. اور زہد و ورع کی اگر بات کریں تو زہد اتنا تھا, میں کیا بات کرتا ہوں, میں تاریخ کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ جب وہ گورنر بنے تھے ان کے بھانجے, تو اس وقت مکہ کے گورنر تھے, تو یہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی. تو مکہ کے گورنر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا 1,00,000 درہم و دینار اپنی خالہ جان کے لیے کہ جا کے یہ جو ہے نا دے دیں ان کو, تاکہ وہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیں گھر میں. تو عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ تشریف فرما تھی, قاصد وہ لے کے آیا, اور جب دیکھا لونڈی کو بلایا اور وہ پیسے تقسیم کرنے شروع کر دیے, جاؤ فلاں غریب کے گھر میں دے آؤ, فلاں مسکین کے گھر میں دے آؤ, فلاں بیوہ کے گھر میں دے آؤ, فلاں یتیم کے گھر میں دے آؤ. 1,00,000 درہم مغرب سے پہلے اپنے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو, یعنی زہد کا یہ عالم تھا کہ سارے پیسے تقسیم کر کے مغرب کا وقت ہوا تو یاد آئے تو روزہ رکھا ہوا ہے, افطاری کرنی ہے. افطاری کا وقت قریب آ گیا تو لونڈی کو کہتی ہیں جاؤ کوئی لے کے آؤ افطاری کے لیے. تو لونڈی کہتی ہے جی پیسے آئے تھے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ افطاری کے لیے کوئی 2-4 درہم رکھ لیتی. تو ہنس کے مسکرا کے ایک شان کے ساتھ, ایک ایسے انداز کے ساتھ, میں کہتا ہوں اللہ سچی بات ہے ایسی شان کس کو نصیب ہونی ہے. یہ ان کا ہی زہد و ورع ہے کہ وہ کہتی ہیں تو نے یاد ہی نہیں کروایا, اگر تو یاد کروا دیتی تو رکھ لیتے, چلو آپ پانی لے کے آؤ. وہ 1,00,000 درہم و دینار عصر سے مغرب تک تقسیم کرنے والی خود روزہ پانی کے ساتھ افطار کر رہی تھی. اچھا یہ بتا, وہ بھانجے کا نام کیا تھا, گورنر بھانجا جو تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ. اچھا عبداللہ ابن زبیر. چل جی یہ بھی ہمیں ذرا مل جاتا ہے کہ علمی شخصیات کے ساتھ. اچھا
یہ بتائیے کہ اس واقعے سے یہ جو افک کا واقعہ بھی تھا، جو اس واقعے سے امت کو کیا سبق ملتا ہے واقعہ افک سے بھی، اور آج کی مسلم خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے پھر کیا سیکھ سکتی ہیں؟ خلافت راستہ میں ویسے ان کا کیا کردار رہا ہے اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امت کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں کو یہ کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو یہ عام عورتیں نہیں ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام و مرتبہ پوری امت کے ہاں مسلمہ ہونا چاہیے. یعنی ان کی سیرت مشعل راہ ہے امت کی آخری عورت تک، اور ان کا مقام اگر کسی کی نظر میں کوئی ایسی بات ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ لستن کاحد من النساء، کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تو ہم نے ان کو عام عورتیں نہیں سمجھنا بلکہ ازواجہم امہاتہم سمجھنا ہے، اور ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا شرف سب کو ماننا چاہیے، اور اس پر یہ ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف کوئی تبرہ بادی اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی شان کے اندر کوئی نقص پیدا ہوتا ہو. یہ اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بیوی نہیں ہے، جی بالکل، آخرت میں بیوی ہے. تو گویا کہ وہ آج بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اور ان پر کوئی جو انگلی اٹھائے گا وہ محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی ذات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. تو دوسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پر ہماری جو بہنیں بھائی بیٹیاں ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، ان کے لیے ان کی سیرت مشعل راہ ہے کہ دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے ان کی گھریلو زندگی کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ کس طرح گھریلو کام کرتی تھیں، اور عظیم باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود عظیم ترین، یعنی پورا ان کی نجیب الطرفین ہے نا، سب خوبصورت ترین اور دنیا کے عظیم ترین انسان کی بیوی ہونے کے باوجود لیکن ان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر غرور والی بات نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کوئی حسد بغض نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آج کی خواتین کو بھی اپنے اندر ایسا ہی تقوی زہد و ورع پیدا کرنا چاہیے جیسا زہد و ورع و تقوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر تھا، اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کل جنت کے اندر جب ہم جائیں تو ہم ان کے ساتھ جنت کے اندر رہ سکیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے علامہ اکرم سعیدی صاحب حافظہ اللہ، یہ بتائیے کہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت اتحاد کا ذریعہ بن گئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ دونوں مختلف مکاتب فکر اسکول آف تھاٹس کے ہونے کے باوجود متفق ہیں. تو بتائیے کہ نوجوان نسل کو امہات المومنین کی محبت اور احترام کیسے دیا جائے؟ یہ پیغام ہے نا باقاعدہ، اور گھریلو اور معاشرتی زندگی میں ان کی سیرت کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اگر کوئی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی گستاخی کی ہے، وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. اور اسی طرح جو ہے نا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ واجب القتل ہے. ہاں، یہاں تک بتایا گیا ہے. تو نوجوان کے لیے پیغام ہے کہ تمام نوجوان نسل کے لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے. یہ بات ان کی تعلیم امت کی آخر آنے والی عورت کے لیے اسوہ ہے. جی، یہ بات میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ وہ مومنین کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، مسلمانوں کی نہیں، مومنین ایمان والوں، مومنین کی ماں ہے. اگر کوئی ان کو ماں نہیں مانتا تو پھر سمجھ رہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں، قرآن نے تو فرمایا کہ مومنین کی صرف ماں ہے. جس طرح کہ نماز روزے کے لیے قرآن نے فرمایا صرف مومنین کے لیے ہے، تو اسی طرح یہ بھی مومنین کے لیے ماں ہے. اور گھریلو جو حوالے سے پہلے جیسے گوش گزار کیا ہے معاشرے کے لیے، یہی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی سارا. اور اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں خواتین ہیں ان کے لیے پیغام ہے، آپ اتنی بڑی شخصیت کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو کے اپنے گھر کا کام خود کرتی ہے، ہمیں بھی اپنے گھر کا کام خود اچھا یہ دونوں معزز علماء سے میں ملتمس ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک جامع پیغام دے جو امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہو. جی محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت
اور ان کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور عزت دی ہے، وہ محبوب کائنات ہیں اور پھر وہ صدیقہ کائنات ہیں، اور ان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں، ان کے بستر پر فرشتے جبریل امین وحی لے کے بلکہ سلام اللہ علیہ ہے بھی، اللہ کا سلام بھی ہے، اللہ کا سلام لے کے آتے ہیں۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ آج کی مسلم امہ کے لیے، خواتین کے لیے تو ہے ہی ہے، مردوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 احادیث یاد کی اور روایات کی ہیں۔ تو امت مسلمہ کو بھی اسی علمی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علم کی روش کو بھی لینا چاہیے۔ بلکہ مائیں تو مائیں ہیں نا، بلکہ ہر باپ بھی اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کا حکم دے اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ کی طرح اپنی بیٹی کی پرورش کریں، اور ہم سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی اپنی بیٹیوں کو بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو عائشہ رضی اللہ ہمارا تن من دھن جی اما عائشہ یعنی ہماری ماں ام المومنین، ان پر قربان ہے جناب محمد رسول اللہ کی جو بیوی دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ تو حضرات، یہ دونوں علماء کا پیغام تھا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پیش کیا گیا۔ کس قدر علامہ اکرم سیدی صاحب نے وضاحت فرمائی اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی، عمل کی، زہد و تقوی کی، اور اسی طرح ڈاکٹر صلاح اللہ فاروقی صاحب حافظ اللہ نے بھی ان کے زہد و تقوی کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرما دی کہ 1,00,000 درم اور دینار سگے بھانجے نے بھیجی، اور مغرب کے ہونے سے پہلے انہوں نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ اللہ ہمیں جو ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عزت اور احترام تک قیامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد سلیمان الہی نیر کو، جو عالم رمضان پروگرام یعنی ٹرانسمیشن کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آئندہ کے لیے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔